اب کی بار مودی بہار، کانگریس نے بھارتی الیکشن میں جیت کا دعویٰ کر دیا۔ راہل گاندھی نے کہا صرف بی جے پی ریاستی مشینری کے خلاف الیکشن لڑا۔ عوام نے مودی کو بتا دیا کہ وہ اب نہیں مزید اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ نریندر مودی اور امت شاہ نے ڈرانے اور دھمکانے کے سوا کچھ نہ کیا۔ کامیابی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ہو کر لڑے، تمام اتحادیوں کی عزت کی۔ حکومت بنانے یا نہ بنانے سے متعلق اتحادیوں کی میٹنگ میں فیصلہ کریں گے۔ 400 سیٹوں کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی کا خواب چکنا چور۔ مودی اتحاد 300 نشستیں لینے میں بھی ناکام۔ حکومتی اتحاد این ڈی اے کو 394 نشستوں پر برتری۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا کو 232 نشستوں پر برتری۔ یو پی میں بی جے پی 2019 کے مقابلے میں 34 نشستیں ہار گئی۔ نئی دلی میں کانگریس کا پلڑا بھاری۔ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کی جماعت کو واضح برتری حاصل۔ آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں نہ جاتے تو تحریک انصاف کا کیس اچھا تھا۔ پی ٹی آئی کہہ سکتی تھی کہ ہمارے لوگ ہیں، مخصوص نشستیں ہمیں دو۔ کس دلیل پر ان کا موقف مسترد ہوتا؟ مخصوص نشستیں نہ ملنے سے متعلق کیس کی فل کورٹ سماعت میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ استفسار کیا، پی ٹی آئی والوں نے خود کو آزاد امیدوار ظاہر کر کے بلے کا نشان کیوں نہیں مانگا؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے بلے کا نشان کسی آزاد امیدوار کو الاٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ وکیل فیصل صدیقی بولے ایسا کچھ نہیں لکھا، لائٹر نوٹ پر کہتا ہوں، وضاحتی نوٹ لکھ دیتے تو یہ مسئلے نہ ہوتے۔ چیف جسٹس نے کہا لائٹر نوٹ میں کہتا ہوں، آپ الیکشن کرا دیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ عدالت نے سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی۔ Attach the certificate of PTI along with the nomination form, which means that they contested the election through the platform of PTI. سر ہم یہی ہم کرنا چاہتے تھے، الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دی۔ سیاسی جماعت کو نشان سے محروم کرنا تنازع کی وجہ بنا۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلے کا نشان کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق نہ سمجھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا پی ٹی آئی نے مسلسل شکایت کی کہ اسے الیکشن لڑنے کی کھلی آزادی نہیں دی جا رہی، جس پر چیف جسٹس بولے ہمارے سامنے شکایت آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا مجھے بات مکمل کرنے دیں، ہم بنیادی حقوق کے نگہبان ہیں۔ ایک سیاسی جماعت نے چیلنجز کا سامنا کیا اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ ہم یہ دکھاوا نہیں کر سکتے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، کوئی بولتا ہی نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں، دوسروں کا ذمہ دار نہیں۔ سپریم کورٹ کی جتنی آبزرویشن ہم نے دیکھی ہے، اس آبزرویشن کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی، اور سپریم کورٹ نے ہمارے کیس کو پرائما پیشی جب اتنا ایکسپٹ کر لیا کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن سے امید ہے ہمیں مخصوص نشستیں ملیں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یقین ہے انصاف ملے گا۔ ایسا کوئی گراؤنڈ نہیں جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی پر پابندی لگے۔ تحریک انصاف پر پابندی کی بات پہلے ہوئی نہ اب۔ امید ہے 25 جون کو مخصوص سیٹیں ہمیں واپس ملیں گی۔ تیسری بار انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، الیکشن کمیشن پارٹی سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ فواد چودھری کہتے ہیں لاٹھی گولی سے ملک نہیں چلے گا، تحمل کا مظاہرہ کریں، معاملات بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس عوام کی طاقت ہے، عوام کی طاقت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، مذاکرات کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف 5 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ شیزن ایئرپورٹ پر چینی اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ وزیراعظم کی آج چینی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری سے ملاقات ہوگی۔ کل پاک چائنا بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم چینی کمپنیوں کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع، وزیر برائے منصوبہ بندی سمیت دیگر وزراء بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا چین اور پاکستان آج سے سی پیک کو فیز 2 میں داخل کریں گے۔ چین کے ساتھ بزنس ٹو بزنس تعلقات میں بے پناہ بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی۔ دورہ چین کے دوران سلک روڈ کو بڑھانے کے لیے بھی گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم کی واپسی کے بعد وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ معزز جج کے خلاف 3 ہیش ٹیگز پر مبنی منظم مہم تھی۔ رپورٹ کے مطابق ٹویٹ اور ری ٹویٹ کرنے والے چند اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق چند مزید اکاؤنٹس کی معلومات آئندہ سماعت پر پیش کریں گے۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم اور فیملی ڈیٹا لیک کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری۔
سینیٹر فیصل وافڈا نے توہین عدالت نوٹس پر سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا، غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار۔ جواب میں لکھا، پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں، ملک کی بہتری تھا۔ عدالت توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کرے اور توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جائے۔ فیصل وافڈا نے ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن، مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریروں کے ٹرانسکرپٹ بھی پیش کر دیے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے عدلیہ مخالف بیان پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بیان حلفی جمع کرا دیا، کہا عدلیہ اور ججز کی ساکھ خراب کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ججز کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ 16 مئی کی نیوز کانفرنس پر غیر مشروط معافی کا طلبگار اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت کل ہوگی۔ مہنگائی کے مارے عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا، بجلی 3 روپے 76 پیسے مزید مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اضافی وصولیاں جون سے اگست تک کے بلوں میں کی جائیں گی۔ بانی پی ٹی آئی کا متنازع ٹویٹ، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن نے ایف آئی اے طلبی کے نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے۔ موقف اپنایا، بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کو سیاسی مخالفین نے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ اس کمپلینٹ اور طلبی کے نوٹسز کا مقصد درخواست گزاران کو ہراساں کرنا ہے۔ دفتر خارجہ کو اسپیکر اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سے ڈی کلاسیفائیڈ سائفر کی کاپیاں موصول۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں سائفر کی ڈی کلاسیفائیڈ کاپیاں دونوں دفاتر کو بھجوائی گئی تھیں۔ دونوں دفاتر نے سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت ڈی کلاسیفائیڈ کاپیاں وزارت خارجہ بھجوائیں۔ کاپیاں سائفر کے مزید سیاسی استعمال کی روک تھام کے تحت واپس منگوائی گئیں۔ حیدرآباد گیس سلنڈر دھماکے کے مزید 4 زخمی دم توڑ گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی۔ سول اسپتال کے برنز وارڈ میں زیر علاج 6 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں یہ سانحہ بہت افسوسناک تھا، قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ایسے سانحات ہوتے رہے ہیں مگر ہم نے ان سے سبق نہیں سیکھا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کے خاندانوں کو 20 لاکھ روپے فی کس ادا کیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں شارع دستور پر حادثے کا مقدمہ غیر ملکی سفارتکار کے خلاف درج۔ مقدمہ ٹریفک پولیس اہلکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے کے مطابق تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری جس کے باعث اہلکار امیر داد زخمی ہو گیا۔ کار سوار خاتون غیر ملکی سفارت خانے میں 3rd سیکرٹری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قطر کے سفیر کی ملاقات، نون لیگ کے صدر نواز شریف بھی موجود تھے۔ پنجاب میں سرمایہ کاری، لیبر فورس کی فراہمی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال، اقتصادی تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ انسداد دہشت گردی عدالت مظفر آباد نے شاعر احمد فرحاد کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ درخواست پر فیصلہ گزشتہ روز محفوظ کیا گیا تھا۔ احمد فرحاد کی اہلیہ کا کہنا ہے ضمانت مسترد ہونے کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کو مزاحمت پر قتل کر دیا۔ 20 سال کا عبد الباسط پرانے جوتے بیچتا تھا۔ ڈکیتی مزاحمت کا واقعہ کورنگی ناصر جمپ میں پیش آیا۔ پولیس کا واقعے میں ملوث ڈاکو کو مبینہ مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ، ایک زخمی حالت میں گرفتار۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے ڈاکوؤں کو دوسری واردات کے دوران شہریوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اسٹریٹ کرائم کے نام پر کراچی والوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ متحدہ رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں نوجوانوں کی منصوبہ بندی سے چن چن کر انہیں مارا جا رہا ہے۔ شہر میں امن قائم نہیں کر سکتے تو پھر کراچی والوں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دی جائے۔ ہم گلی محلوں میں بیریئرز لگانے جا رہے ہیں۔ پشاور کے علاقے سلیمان خیل میں فائرنگ، پولیس اہلکار شاہ نواز جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے شاہ نواز پولیو ڈیوٹی پر تعینات تھا، گھر سے ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا، راستے میں نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ویٹیکن سٹی میں پوپ فرانسس سے ملاقات۔ پوپ فرانسس نے سانحہ جڑاوالا کے بعد گرجا گھروں کی فوری تعمیر کو سراہا، کہا پاکستان کے عوام کے لیے امن کا پیغام ہے۔
ہم سب کو مل کر امن کے لیے کام کرنا چاہیے. پاکستان کے دورے کی کوشش کروں گا. فلسطین کی صورتحال باعث تشویش ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں. ترکیہ میں تیار پی این ایس بابر پاکستان کے لیے روانہ. استنبول سے ترک حکام نے پی این ایس بابر کو پہلے سفر پر روانہ کیا. ذرائع کا کہنا ہے پی این ایس بابر کی پاک بحریہ میں شمولیت کی تقریب جلد ہوگی. ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے لیس بابر کلاس کے 4 جہاز پاک بحریہ میں شامل کیے جا رہے ہیں. بابر کلاس جہاز بیک وقت سطح آب، زیر آب اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جنوبی اور شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری. 24 گھنٹوں میں مزید 71 فلسطینی شہید، 180 سے زیادہ زخمی ہو گئے. صہیونی فوج کی جارحیت سے ہسپتال محفوظ، نہ پناہ گزین کیمپ. رفح کی خیمہ بستی پر بمباری جاری. خان یونس اور غزہ بھی دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے نشانے پر. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 36,550 ہو چکی. 83,000 کے قریب زخمی ہیں. رفح میں حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان مقابلہ. اسرائیلی حکام کے مطابق مزید 4 اسرائیلی یرغمالی جان سے گئے. بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ نے مسلمان مرد کی ہندو خاتون سے شادی غیر قانونی قرار دی تھی. عدالت نے کہا بت پرست یا آگ کی پوجا کرنے والی ہندو خاتون کی مسلمان مرد کے ساتھ شادی جائز نہیں. اسلام بھی مسلم مرد کو بت پرست خاتون سے شادی کی اجازت نہیں دیتا. رواں ہفتے شدید گرمی کی لہر میں کمی کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے 8 جون تک آندھی اور جھکڑ کے ساتھ بارش متوقع. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پنجاب اور اسلام آباد میں 4 جون سے 8 جون تک بادل برسنے کی پیش گوئی. 5 سے 7 جون تک بلوچستان کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. 6 سے 7 جون تک سندھ میں بعض مقامات پر آندھی چل سکتی ہے اور بارش کا بھی امکان ہے. کہیں بارش، کہیں بگولے اور کہیں آگ. دنیا پر موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات. بھارتی ریاست کرناٹکا کے شہر بنگلورو میں طوفانی بارش. 133 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. سری لنکا میں مونسون کا موسلا دھار سپیل، 15 افراد ہلاک. جنوبی افریقہ کے صوبے ایسٹرن کیپ میں مختلف حادثات میں 7 افراد جان سے گئے. جرمنی اور چین کے مختلف علاقوں میں بارش سے سیلابی صورتحال. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے سبزہ میں لگی آگ بے قابو ہو گئی. 12,000 ایکڑ سے زائد رقبہ راکھ ہو گیا. T20 ورلڈ کپ ایک دن میں 3 مقابلے. پہلے میچ میں افغانستان نے یوگانڈا کو 125 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دی. 184 رنز کے تعاقب میں یوگانڈا کی ٹیم 58 رنز پر سمٹ گئی. فضل حق فاروقی نے کیریئر بیسٹ بالنگ کرتے ہوئے 5 وکٹس لیں. دوسرے میچ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ مد مقابل ہوں گے. تیسرا ٹاکرا نیدرلینڈز اور نیپال میں ہوگا. سری لنکا کا اردو اور انگلش دونوں کا سفری شیڈیول سے پریشان سری لنکن ٹیم کا آئی سی سی سے احتجاج. میامی ایئرپورٹ پر 7 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. سری لنکن کپتان نے کہا ہوٹل سے گراؤنڈ کا سفر طویل، ٹریننگ کا موقع بھی نہ ملا. 4 میچ الگ وینیوز پر ہونا بھی پریشان کن ہے. سری لنکا نیو یارک میں غیر معیاری پچ پر بھی احتجاج کرے گا. T20 ورلڈ کپ 2009 کی فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں نے پاکستان کی جیت کی یادیں تازہ کی. شاہد آفریدی نے کہا ناک آؤٹ میچز میں میری پرفارمنس کا کریڈٹ یونس خان کو جاتا ہے. مصباح الحق بولے 2007 میں نہیں جتوا سکا تھا لیکن 2009 میں کامیابی ملی. شعیب ملک، سعید اجمل، عبدالرزاق اور محمد عامر نے بھی یادگار لمحات بتائے. T20 ورلڈ کپ کا جوش. ARY نیوز پر کرکٹ کا شو، ہر لمحہ پرجوش. سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل دیں گے ماہرانہ تجزیہ. اداکارہ عائشہ گل آج بنے گی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان. کھیلیں گی معصومانہ کھیل. عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بھی کھیلیں گے. اور پاکستان کی پہلی سائنس فکشن فلم عمر و عیار ریلیز کے لیے تیار. ملک بھر کے سنیما گھروں میں عید الاضحیٰ پر نمائش ہوگی. ARY نیوز اور ARY ڈیجیٹل فلم کے میڈیا پارٹنر ہیں. فلم میں جدید ٹیکنالوجی اور گرافکس کا استعمال کیا گیا. کاسٹ میں عثمان مختار، صنم سعید، فاران طاہر، عدنان صدیقی، سیمی راہیل اور ثنا نواز نمایاں ہیں.